جناب سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزرے، دیکھا درخت کے اوپر 4 پرندے بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ 4 پرندے دیکھا بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے احباب سے، اصحاب سے پوچھا، کیا جانتے ہو کہ یہ پرندے کیا کہہ رہے ہیں؟ خدام نے عرض کیا، اللہ کے نبی، آپ کو اللہ پاک نے پرندوں کی بولی عطا فرمائی ہے، آپ جانتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پرندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلا پرندہ یہ کہہ رہا ہے، کاش کہ یہ غافل مخلوق، رب سے دور جانے والی، رب کو بھلا دینے والی مخلوق، کاش کہ یہ پیدا ہی نہ ہوتی، کاش کہ یہ مخلوق پیدا ہی نہ ہوتی، کاش کہ یہ مخلوق پیدا ہی نہ ہوتی۔ دوسرا پرندہ کہتا ہے، جب یہ پیدا ہوئی تھی، کاش کے پیدائش کے وقت اسے مقصد پیدا ہونے کا معلوم ہو جاتا کہ رب نے انہیں پیدا کس لیے کیا ہے۔ اب تیسرا پرندہ بولتا ہے، سلیمان علیہ السلام بتا رہے ہیں، تیسرا پرندہ بولتا ہے، کاش کہ جب رب نے انہیں پیدا کیا، انہیں پتہ بھی چل گیا، اب ہماری کیفیت، اب جب رب نے انہیں پیدا کیا، پیدا ہونے کے بعد انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہمیں رب نے پیدا کس لیے کیا ہے، تو کاش اپنے اس پیدائش کے مقصد کو قبول کر کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور اب چوتھا پرندہ بول پڑا، کہنے لگے، میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ دوسری کیفیت جو تھی ہمارے عام لوگوں کی تھی، اب چوتھی کیفیت، چوتھا پرندہ بول کر ہمارے مولویوں اور پیروں کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ہمارے نمازیوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے، ہمارے تسبیح خانوں، جبہ دستار والوں کی کیفیت کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا سنیے گا اور اپنے من میں ڈوب کر فیصلہ کرنا ہے۔ اب وہ کیا، چوتھا پرندہ یہ کہتا ہے، کاش کہ جب رب نے انہیں پیدا کیا، جب انہیں یہ پتہ چل گیا کہ کیوں رب نے پیدا کیا، جب اس پیدائش کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، تو کاش کہ یہ کام وہ کرتے جس کا تقاضا تھا، خالصتاً اللہ کے لیے کرتے، خالصتاً اللہ کے لیے کرتے۔ اب یہ 4 باتیں ہیں۔ پہلے تو ہمیں پتہ نہیں کہ رب نے پیدا کیوں کیا، پیدا رب نے کیا تو اس لیے کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اب جب یہ پتہ چل گیا کہ رب نے عبادت کے لیے پیدا کیا، تو کتنے لوگ ہیں جو رب کی عبادت کر رہے ہیں؟ صبح اذان ہوئی، دوپہر اذان ہوئی، عصر کی اذان ہوئی، شام کی مغرب کی اذان ہوئی، عشاء کی اذان ہوئی۔ کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہم نے رب کی عبادت کرنی ہے، اور جنہیں پتہ ہے کہ رب کی عبادت کرنی ہے، کتنے لوگ مسجد میں چل کر آئے۔ اور پھر جتنے لوگ چل کر آئے، یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میں نے مصلی کے اوپر مصلی آباد کیا، میں نے آ کر مسجد کی امامت کی، کیا تنخواہ کے لیے؟ کیا لوگوں کے نذرانوں کے لیے؟ کیا میں نے روزگار کے لیے؟ میں نے وظیفہ پڑھا، میں نے تسبیح ہاتھ میں پکڑی، کیا بیٹی کی شادی کے لیے؟ کیا میرے اوپر قرضہ تھا اس لیے؟ کیا میرے گھر میں تنگی تھی اس لیے؟ یا میں بیمار تھا اس لیے؟ کیا میں نے قرآن پاک کی صورتیں گھر میں پڑھوائیں اس لیے کہ میرے باپ کی جان نہیں نکل رہی؟ یا گھر میں نے بچے بلوائے کہ میری ماں کا سال کا ختم ہے اس لیے؟
اب یہاں پر یہ چاروں باتیں اگر ہم ذہن میں رکھ لیں تو یقین جانیں پرندوں نے ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے کہ پہلے تو تجھے اپنی زندگی کے ملنے کے مقصد کا پتہ نہیں، پتہ ہے تو تیرا عمل نہیں، عمل ہے تو پھر تیرے پاس اخلاص نہیں ہے، تو جو بھی کرتا ہے فقط دنیا کے لیے کرتا ہے۔